نیوز اینڈ ویوز ٹی وی کے مزید سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان استاد عظمت اللہ خان، ایک اور نوجوان کے ساتھ، نوجوان شخصیت کے ساتھ جن کا تعلق میاں والی کے علاقہ سمندی والا سے ہے، اور حال ہی انہوں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے ایم فل کیمسٹری میں اپنی یونیورسٹی کو ٹاپ کیا ہے، یعنی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ نیوز اینڈ ویوز کی کوشش ہے کہ اپنے علاقے کے، اپنے وطن کے نوجوانوں کو اپنے معزز سامعین و ناظرین سے ہم کلام کریں، تاکہ ان نوجوانوں سے، ان شخصیات سے ہمارے آنے والی نسل، ہمارے اسٹوڈنٹ سیکھ سکیں، وہ راز جان سکیں، وہ طریقہ کار جان سکیں، وہ میتھڈ جان سکیں جن پر عمل کرتے ہوئے ان جیسی شاہ زیب خان جیسی شخصیات نے دنیا کے اندر اپنا نام پیدا کیا، اپنے علاقے کا نام روشن کیا، اپنے وطن کا نام روشن کیا۔ اس کا مقصد فقط یہی ہے۔ تو آئیے بات چیت کرتے ہیں محمد شاہ زیب خان سے، اور مزید ان کی باتیں ان کی زبانی ہوگی۔ شاہ زیب خان السلام علیکم، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا آنر دیا، آپ نے پاس بلایا انٹرویو کے لیے، اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ۔ نہیں، یہ تو آپ کا خلوص ہے، عاجزی ہے، ورنہ ہمارے لیے تمام باہمت قابلیت رکھنے والے نوجوان قابل احترام ہیں۔ تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مصروفیت کے باوجود وقت دیا۔ تو محمد شاہ زیب خان، مختصراً میں آپ سے اپنا تعارف چاہوں گا، اپنے تعلیمی کیریئر کے بارے میں جاننا چاہوں گا، اور مزید سامعین جاننا چاہیں گے۔ سب سے پہلے میں نے مڈل تک ریسنٹ ماڈل ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد جو میری میٹرک ہے وہ میاں والی کے ایک بڑی مشہور اور بڑے سکول گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی اسکول سے ہے۔ اس کے بعد جو ایف ایس سی میں نے کی وہ عبدالرزاق فضائیہ کالج سے، اور بی ایس آنرز میں نے یونیورسٹی آف سرگودا میاں والی کیمپس سے پاس کیا کیمسٹری کے اندر، اور پھر میں نے ایم فل میں ایڈمیشن لیا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے، اور وہاں سے ریسنٹلی میں نے ایم فل کیمسٹری کو کمپلیٹ کیا ہے۔ جی شاہ زیب خان، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، میرے جاننے کا مقصد ناظرین کو آگاہ کرنا ہے کہ انٹر سطح کے بعد یونیورسٹی لیول پر، کیونکہ ہم ایک پسماندہ علاقے میں رہتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بہت ساری برانچز کا نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ایڈمیشن کہاں لیں، کس کالج کا انتخاب کریں، کیونکہ ہر کالج کا میرٹ اور اسکوپ اپنا ہے، ہر ڈگری کا اپنا اسکوپ ہے، اور مختلف اسکالرشپس چل رہی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ تو میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ آپ آنے والے میٹرک اور انٹر کے اسٹوڈنٹ کی رہنمائی فرمائیں کہ وہ میڈیکل میں جانا چاہیں تو ان کو کتنا میرٹ اپنا بنانا چاہیے، انجینئرنگ کے لیے کتنا ہونا چاہیے۔ تو یہ بریفلی آپ اس پہ روشنی ڈالیے۔ یہ سر آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس نے کرنا کیا ہے، اس نے کیا چوز کرنا ہے۔ لائک میٹرک کے بعد پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل کے درمیان بھی کافی اسٹوڈنٹس چوز نہیں کر پاتے کہ وہ انجینئرنگ کریں یا میڈیکل کریں، لیکن اگر ان دونوں کو ہم کمپیریزن کریں تو جو میڈیکل ہے اس کا میرٹ بڑا ہائی ہوتا ہے۔ لائک ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں تو اس کا میرٹ آپ کے منیمم آپ کو 90% سکور کرنے پڑیں گے، تبھی جا کے آپ کا جو ایڈمیشن ہوگا وہ کسی کالج، میڈیکل کالج کے اندر ہوگا۔ ویل انجینئرنگ کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں جسٹ 2 سے 3 برانچز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، لائک الیکٹریکل انجینئرنگ، میکینیکل، اور تیسری سافٹ ویئر انجینئرنگ۔ لیکن جو انجینئرنگ ہے یہ بہت ہی وسیع فیلڈ ہے، اگر آپ کے کم مارکس بھی ہو جائیں تو کسی نہ کسی فیلڈ میں، انجینئرنگ کی فیلڈ میں آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو 2 سے 3 برانچز ہیں انہی کو مین سمجھا جاتا ہے، حالانکہ دنیا میں کیمیکل انجینئرنگ، انوائرمنٹل انجینئرنگ، اسی طرح کافی اور برانچز ہیں، وہاں پہ یہ کافی کامن سمجھی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں جیسے الیکٹریکل اور میکینیکل ہی
اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ بات ہے. اور جو آپ نے اسکالرشپس کی بات کی، یہ آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا، کیونکہ ہمارے میاں والی کے بہت ہی کم نوجوان اسکالرشپس کے لیے اپلائی کرتے ہیں. لیکن اپنی میں ذاتی طور پہ بات کروں تو مجھے اب جا کے پتہ چلا ہے کہ ورلڈ لیول پہ اتنی زیادہ اسکالرشپس آتی ہیں. لائک انڈر گریجویٹ اسکالرشپ بھی بہت کامن ہے، اس کے علاوہ ماسٹر اسکالرشپ اور پی ایچ ڈی اسکالرشپس. جو انڈر گریجویٹ اسکالرشپس ہیں یہ چائنا، کوریا، تھائی لینڈس وغیرہ میں بڑی ایزیلی مل جاتی ہیں اور ود آؤٹ اینی ریکوائرمنٹس مل جاتی ہیں. لائک اگر آپ یورپ کی بات کریں تو وہاں پہ تو آپ کو آئٹس وغیرہ دینا پڑتا ہے، لازمی ہے. لیکن اگر ان کنٹریز کی بات کریں، تھائی لینڈ، کوریا، چائنا، جہاں پہ آپ ایف ایس سی کے بعد بھی ایزیلی اسکالرشپ اسکور کر سکتے ہیں. تو اسی لیے اگر آپ تھوڑی سی ایفرٹ کریں، مطلب سب کے پاس آج کل موبائلز ہیں، وہ کچھ نہ کچھ انٹرٹینمنٹ دیکھنے کے بجائے اسکالرشپ سرچ کریں تو ان کو ایزیلی وہ ایف ایس سی کے بعد بھی اسکالرشپ اسکور کر سکتے ہیں. شاذیب خان، مختلف آج کل ڈگریز آ گئی ہیں، مختلف سرٹیفکیٹ، مختلف کورس. شعبہ تعلیم سے ہمیں منسلک ہونے کے باوجود بعض اوقات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ برانچ کیا ہے، اس کی فیلڈ کیا ہے. تو میں خواہش ہے کہ آپ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو پتہ ہو کہ اس کی ڈگری کا لیول کیا ہے اور اس کی آگے نیچر آف جاب یا اس کے جو فیلڈ کا سکوپ ہے وہ کیا ہے. مثلاً آج کل بڑی 2 ہی ڈگریاں چل رہی ہیں انٹر کے بعد، بی ایس آنر مختلف سبجیکٹس کے اندر اور بی ایس سی انجینئرنگ. ایک تو بنیادی طور پر اس کے اندر کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، یہ واضحات کر دیں. اور دوسری بات کہ جو لوگ بی ایس انجینئرنگ کی طرف نہیں جا سکتے تو بی ایس میں اگر جائیں تو وہ کس سبجیکٹ کا انتخاب کریں تاکہ وہ میرٹ میں بھی ٹاپ پہ آ سکیں. لائک ایف ایس سی کے بعد پھر انسان کو ڈیوائڈ ہونا پڑتا ہے، اسے ایک ہی سبجیکٹ چوز کرنا پڑتا ہے، لائک کیمسٹری ہو، فزکس ہو یا انجینئرنگ ہو. تو آگے انسان کے بعد مطلب 2 چوائسیز ہوتی ہیں. پری میڈیکل والے کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ بایو رکھے، زولوجی رکھے، کیمسٹری رکھے، اس طرح کی مطلب وہ بایو کے سبجیکٹس ہو یا کیمسٹری چوز کرتا ہے. جو ایف ایس سی پری انجینئرنگ والا بندہ ہوتا ہے اس کے پاس چوائس ذرا وسیع ہے، مطلب وہ انجینئرنگ سائڈ پہ بھی کسی بھی برانچ میں جا سکتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ کس میں ہے. ایف ایس سی کے بعد میں تو یہی کہتا ہوں کہ انٹرسٹ دیکھا جاتا ہے. لائک اگر میں اپنی ذاتی طور پہ بات کروں تو میرے اپنے مارکس جو تھے وہ کیمسٹری میں سب سے کم تھے. ایف ایس سی میں میرے سب سے کم مارکس سائنس سبجیکٹس میں کیمسٹری میں تھے اور سب سے زیادہ بایو میں تھے. لیکن ذاتی طور پہ میں نے پھر بھی کیمسٹری کو چوز کیا کیونکہ میرا انٹرسٹ اسی میں تھا اور اسی کو میں نے آگے پروسیڈ کیا. بی ایس کرنے کے بعد میں نے ایم فل بھی پھر مطلب ظاہر سی بات ہے کیمسٹری میں کی. تو یہ آپ کے اپنے انٹرسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سی چیز پسند ہے، آپ کون سی چیز چوز کرنا چاہتے ہیں. اور آج کل مطلب بہت زیادہ برانچز آ گئی ہیں. لائک آج کل بی ایس نیورو سائنسز میں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ انجینئرنگ میں تو بہت زیادہ ورائٹی ہے. اور بایو میں بھی کافی کورسز ہوتے ہیں، لائک آپریشن تھیٹر کا کورس ہے، اسی طرح کچھ اور کورسز ہیں، وہ کر کے آپ میڈیکل کی فیلڈ میں کو بھی جاری رکھ سکتے ہیں.